شباب بن سنور کر ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہے اپنے کمرے میں اور بڑی بے صبری سے زوار شاہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ جب کمرے میں آتا ہے تو وہ شباب کے کمرے میں جانے کی بجائے نہال کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے نہال کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے ایک بار معافی مانگنا کم ہوگا، اگر ہو سکے تو اس کو بھولنے کی کوشش کرو۔ اور پھر نہال کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ نہال تم میری ذمہ داری ہو، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ پہنچنے دوں، تمہیں اس گھر میں پریشانی کبھی نہیں ہوگی، لیکن شاید جو خواب تم نے حنین کے ساتھ دیکھے تھے میں کبھی پورے نہیں کر سکوں گا۔ نہال کہتی ہے میں کیسے کوئی امید لگا سکتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں اور کس مقصد کے لیے یہاں لائی گئی ہوں، میرا اور امید کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ زوار شاہ اب نہال سے کہتا ہے کہ شباب مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں بھی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، بس تم خوش رہنے کی کوشش کرو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عامر اب اپنی بیوی فوزیہ سے کہتا ہے کہ خواہ تم نے نہال کو سر پر سوار کیا ہوا ہے، بس یہی سمجھو کہ وہ گھر میں نہیں ہے جیسے میں سمجھ کے بیٹھا ہوں۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ کیسے سمجھوں، بتاؤ مجھے، خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو تم، بتاؤ، اور زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے معافی مانگی ہے، بتاؤ مجھے، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو عامر کہتا ہے کہ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، اور اپنی بیوی کو پاس بیٹھنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ بس آگ بھڑکانی ہے اور شباب خود ہی اسے اس آگ میں جلا کر راکھ کر دے گی، ہمیں بس اور کچھ نہیں کرنا۔ دوسری طرف نوری جب چائے لے کر شباب کے کمرے میں جاتی ہے تو شباب یہی سمجھتی ہے کہ شاید زوار شاہ آیا ہے، لیکن نوری کہتی ہے کہ میں ہوں، چائے لے کر آئی ہوں، اور زوار شاہ کو بتاتی ہے کہ وہ فریش ہونے گئے ہیں۔ تو شباب کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ سائیں کو چائے پیش کرو، ہمیں پتا ہے کہ انہیں چائے کا انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اور ساتھ ہی شباب یہ بھی پوچھتی ہے کہ زوار شاہ رات کہاں تھے، تو نوری کہتی ہے کہ اسٹڈی روم میں تھے۔ پھر شباب نوری سے کہتی ہے کہ میں چائے زوار شاہ کے ساتھ ہی پیوں گی۔ جب شباب نوری کے ساتھ نیچے آتی ہے تو نہال کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تو یہ سب منظر عامر اور اس کی بیوی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو نہال کچھ بتانے ہی لگتی ہے، تو شباب نہال سے چائے والی ٹرولی لے لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عامر اب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں ہوا دینی ہے، آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی۔ شباب زوار شاہ کو چائے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ساری رات سوئی نہیں میں، دروازے پہ ہی آنکھ ٹکا کے بیٹھی رہی آپ کے انتظار میں، آپ آؤ گے، آپ آؤ گے، لیکن آئے نہیں۔ زوار شاہ آپ رات کہاں تھے، آپ کیوں نہیں سوئے؟ زوار شاہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں، بس چند لمحات سکون کے چاہتا تھا۔ تو نہال کہتی ہے کہ کیا میرے پاس سکون نہیں ہے؟ زوار شاہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے شباب، اور پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو شباب پیچھے سے زوار شاہ کو لپٹ جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زوار شاہ کہتا ہے کہ زمینوں پر جا رہا ہوں، آج رات سو جانا، انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر زوار شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو شباب تو اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ زوار شاہ جب جا رہا ہوتا ہے تو نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑی نہال کو آواز دیتا ہے، تو نہال ڈر سی جاتی ہے۔ زوار شاہ نہال سے کہتا ہے کہ ڈر کیوں گئی، میرے علاوہ اور کون تمہارے اتنے قریب آ سکتا ہے؟ تو نہال شرما سی جاتی ہے۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے تمہارا خیال ہے۔ تو نہال کہتی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات میں شباب سے پوچھتا تو اس کی لمبی لسٹ آ جانی تھی میرے سامنے، اور تم ہو کہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں۔ تو نہال کہتی ہے کہ وہ بڑی بیگم صاحبہ ہیں، وہ زوار شاہ کی من پسند بیوی ہیں، اور جو من پسند ہو وہی لاڈ اٹھوانے کے حقدار ہوتے ہیں، اور مجھے میری حیثیت کا اندازہ ہے۔ دوسرے ہی لمحے زوار شاہ اب نہال کے ہاتھ سے پھول پکڑ لیتا ہے اور اسے گلدان میں سجانا شروع کر دیتا ہے اور پیار بھری نظروں سے نہال کو دیکھتا ہے۔ دوسری طرف شباب زوار شاہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو یہی لون میں فوزیہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ضروری بات کرنی تھی آپ سے، اور پھر کہتی ہے کہ شروع سے آپ کے اور میرے بیچ تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے، جو بھی ہے، لیکن میں زوار شاہ کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتی، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ شباب کہتی ہے کہ بات کیا ہے آخر، وہ کہیے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ یہ جو لڑکی گھر آئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے گھر کا سارا نقشہ ہی بدل دیا ہے؟ شباب کہتی ہے کیا مطلب؟ فوزیہ کہتی ہے کہ ابھی تو اس کو کوارٹر سے حنین کے کمرے میں لے کر آئے ہیں، کل کو وہ آپ کے روم پر بھی قبضہ کر سکتی ہے۔ شباب کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے روم میں آنا اتنا آسان ہے؟ فوزیہ کہتی ہے کہ آپ کا کمرہ بھی تو زوار شاہ کا ہی کمرہ ہے، اس گھر کا حصہ ہے جو ان کا ہی ہے۔ شباب اب فوزیہ سے کہتی ہے کہ آپ جا سکتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو ہماری کچھ فکر ہوئی، اب یہ بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے تو اچھا ہوگا۔
اور میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں، اور نہ ہی زوار شاہ اور نہ ہی ہمارا رشتہ، ڈور مضبوط ہے، آپ فکر نہ کریں۔ دوسری طرف نوری نہال سے کہتی ہے کہ تو یہاں کیوں کھڑی ہے، تیرے پاس تو اتنا بڑا کمرہ ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، تو یہاں ہماری طرح کیوں پڑی سڑ رہی ہے؟ تو نہال کہتی ہے وہاں جا کر بھی کیا کروں گی؟ نوری کہتی ہے ارے ٹی وی دیکھ، فلمیں دیکھ، اے سی چلا اور جا کے سو جا، صبح فجر کے وقت اٹھتی ہے تو، میں اگر تمہاری جگہ ہوتی نا تو اے سی چلا کے آرام سے سو جاتی۔ نہال کہتی ہے اللہ میرے جیسا نصیب کسی کو نہ دے۔ تو نوری کہتی ہے اللہ نے تو تمہیں بہت نوازا ہے۔ اب نہال کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو، جو تصور بھی نہیں کیا تھا وہ دے دیا اللہ نے مجھے، اس کے لیے راتوں کو جا کر میں نے بھیک مانگی، اس کو مجھ سے چھین لیا، اور پھر رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف شباب کچن میں موجود نوری کے ساتھ مل کر کھانا لگوا رہی ہوتی ہے تو ذکیہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر فوزیہ اور عامر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا تم نے، شباب نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں ہلایا تھا اور آج خود سارا کھانا تیار کر رہی ہے، میں کہہ رہی ہوں تمہارا پورا پلان خراب کر دے گی یہ شباب۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ یہ ساری تیاری وہ زوار شاہ کے لیے کر رہی ہے، اب شباب کا گھمنڈ زوار شاہ خود توڑے گا۔ ذکیہ کہتی ہے یہ خواب تو میں کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں، آج تک تو پورا نہیں ہوا۔ فوزیہ کہتی ہے اب پورا ہو جائے گا، اور عامر سے کہتی ہے کہ جا کر ملازمہ کو بلاؤ۔ دوسری طرف ایک ملازمہ نہال کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کا فون کہاں ہے؟ تو نہال کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی فون نہیں ہے۔ تو ملازمہ کہتی ہے کہ سائیں کا فون آیا تھا آپ کے لیے۔ تو نہال حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ سائیں کا فون کب آیا اور کس کے پاس آیا؟ تو ملازمہ کہتی ہے کہ سائیں نے کہا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، سائیں 1-2 گھنٹے میں آنے والے ہیں۔ تو نہال یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔